بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 25 اگست سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا. آج آپ سے مزید اہم ترین خبریں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اور میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پورے دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اس ریجن میں ہو رہا ہے، وہ مختلف پاکٹس میں ہو رہا ہوتا ہے. میں ساری تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوتا ہوں، اور ساتھ آپ بھی اپنی جو آبزرویشن آپ کی ہے اس سینس کو بھی استعمال کریں، جرنلسٹک سینس کو بھی، اور مشاہدے کی جو سینس ہے اس کو استعمال کریں. تو آپ کو خود بھی کچھ سمجھ آئے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس میں لاجک بھی ہے، اور واقعتاً یہ چیزیں اسی انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات مسلسل کہہ رہا ہوں اور ہر دفعہ کہتا ہوں کہ واقعتاً دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے. دنیا کے جو پارٹنرز ہیں آپس میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، دوستیاں تبدیل ہو رہی ہیں، دشمنیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور نئے نئے کام ہو رہے ہیں. یہ 2020 میں 2020 کا سال بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آنے والی جو عالمی سیاست ہے، ریجنل پولیٹکس ہے، وہ خواہ کسی بھی خطے میں ہے، وہ خواہ ساؤتھ ایشیا میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے یا گلف میں ہے، وسط ایشیائی ریاستیں ہیں وہاں پہ ہے، یا پھر اس سے بیونڈ آگے چلے جائیں وہاں پہ، اور یہ سمندروں میں ہے یا پھر زمین پہ. ہر جگہ پہ نئے الائز سامنے آ رہے ہیں، نئے اتحادی سامنے آ رہے ہیں. پرانے اتحادی بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا انسان کچھ چند سال پہلے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل میں اگلی آپ کو خبر کی طرف آتا ہوں، کیونکہ وہ خبریں اسی گفتگو سے جڑی ہیں. فار ایگزامپل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہو بنگلہ دیش میں، اور پاکستان کے ساتھ اختلافات ختم ہو جائیں. یہ انہونی بات تھی. یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ لڑے گا. اس کی بالکل پالیسی دوسری تھی. چائنا پاکستان کو سمجھاتا تھا کہ نہیں، ذرا آرام سے کشمیر کا ایشو سالو ہو جائے گا، پہلے اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں، کسی لڑائی میں نہیں پڑنا. چائنا اگریسو ہو گیا، اور بہت زیادہ اگریسو ہو گیا، اور اس نے انڈیا کی ٹھکائی کر دی. پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کی. پھر یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ ایران اور انڈیا کی کوئی لڑائی ہوگی، یعنی کہ ان کے اختلافات شروع ہوں گے اور ایران چائنا کے ساتھ آ جائے گا. پھر یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں اختلافات ہوں گے، اور اس قدر اختلافات ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے حساب مانگنا شروع کر دیا جائے گا. وہ ہو گیا. پھر یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل کو اس طریقے سے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، عرب ملک لیں گے، اور وہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس سب کے ہونے میں جو مجھے ذاتی طور پہ نظر آتا ہے، ہاں ایک اور چیز بھی ہوئی کہ یہ بھی کوئی نہیں تصور کر رہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو اور تمام دنیا کی اتحادی افواج کو افغانستان میں شکست ہوگی، اور انہیں امن معاہدہ کر کے ایک پتلی گلی سے نکلنے پہ افغان طالبان مجبور کر دیں گے، اور وہ بھی ہو گیا. اب جناب آگے چلیں. سی پیک سے یہ سلسلہ شروع ہوا. میں اگر آپ لیں تو یہ سارا چینجز کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سی پیک سے شروع ہوئی ہیں. چائنا اور پاکستان کے درمیان جو اقتصادی راہداری یہاں سے شروع ہوا، گوادر بندرگاہ کو ایکٹیویٹ کرنا، اس کو فنکشنل کرنا، یہاں سے شروع ہوا. پھر گوادر اور بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے کون کون نہیں آیا. یعنی ہمارے سامنے تو ہم تو صرف ایک انڈیا کو لتاڑتے رہتے ہیں، را کو لتاڑتے رہتے ہیں. نہیں، یہ تو کیا کہنا چاہیے، 10% ان کا حصہ ہے. 90% تو ہمارے اپنے تھے جو گوادر بندرگاہ کو اور بلوچستان کو تباہ حال کرنا چاہتے تھے. یہ ہوا. اب ہوا یہ کہ سی پیک تو کیا ہو.
اب سی پیک کو روکنے کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے گئے وہ فنا ہو گئے۔ ابھی میں ایک اور آپ کے سامنے ایک تصویر رکھتا ہوں، آپ سنیں گے، تصویر نہیں ہے خبر ہے اور حقیقت پر مبنی خبر ہے اور ایک نیا منصوبہ، آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، دشمن ضرور جلیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر، کیونکہ وہ بھی اچھی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جناب بنگلہ دیش، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک تصور بھی نہیں جو کیا جا سکتا تھا، حسینہ واجد آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب کی بیٹی ہیں، اور شیخ مجیب الرحمن آپ کو پتہ ہے کہ انہی کے ہاتھوں پاکستان دو لخت ہوا۔ تین چار کریکٹر تھے اس کے، اس وقت ایک یحییٰ خان تھا جو فوجی سربراہ تھا پاکستان کا، یحییٰ خان، ایک شیخ مجیب جو ادھر کام کر رہا تھا، بلکہ میں تو کہوں گا شیخ مجیب اور یحییٰ خان، اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، تین، اور چوتھا اس کا فریق تھا جو اہم ترین، وہ تھا انڈیا، اندرا گاندھی۔ اب یہ ہوا اور مشرقی پاکستان کے جتنے بھی کردار تھے نا جی، ان کی موت بڑی عبرتناک ہوئی، اور پتہ نہیں کیوں، اللہ جانے، لیکن ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، قدرتی موت نہیں ہوئی، اور یحییٰ خان بھی رسوا ہو کے مرا، رسوا ہو کے، اور وہ جب تک زندہ رہا وہ ہاؤس اریسٹ ہی رہا۔ ایک دفعہ نکلا، بڑی مشکل سے جان بچا کے وہ واپس گیا اپنے گھر۔ تو یہ مشرقی پاکستان، مملکت خداداد کے دو ٹکڑے کرنے والے کردار۔ اب تو شیخ حسینہ واجد یہ انڈیا کے بہت قریب تھیں، پرو انڈیا، کیونکہ انڈیا نے بہت سپورٹ کیا اس وقت بھی، ان کے والد کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی۔ لیکن جب شیخ حسینہ واجد کو بھی پتہ چلا کہ پاکستان، مغربی پاکستان کا رول کم تھا اور آگ لگانے والے زیادہ تھے، تو خیر ان شارٹ یہ تل ہو گیا۔ پچھلے دنوں یہ آئس بریک ہوئی جی، اور چائنا اور ہماری ملٹری لیڈرشپ بیک ڈور چینل پہ بنگلہ دیش کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں۔ حسینہ واجد کا دوسرا ٹینیور شروع ہوتا ہے اور یہ برف پگھلنی شروع ہوئی، یہ بھی ساری آپ کو پتہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ انڈیا کے ساتھ شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی سخت اس وقت اختلافات چل رہے ہیں، ایون ان کا براہ راست آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور عرصہ ہو گیا کوئی ایسی فوٹو نہیں آئی کہ انڈینز جو ہیں، انڈین اتھارٹیز بنگلہ دیشی اتھارٹیز سے مل رہے ہوں۔ تو واپس آتے ہیں خبر کی طرف۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ حسینہ واجد سے کوشش کر رہے ہیں جناب، جب سے یہ چائنا نے بنگلہ دیش کو آفر کیا ہے، کیونکہ انڈیا کے منہ میں وہ لگا ہوا ہے جی خون، اور وہ ایسے لگا ہے کہ جتنے بھی دریا اس میں سے نکل رہے ہیں اس میں سے وہ کٹ لگا رہا ہے، ڈیم بنا رہا ہے اور اپنے ہمسایوں کا پانی روک رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہ ایکسرسائز کر چکا ہے، اور یہی ایکسرسائز وہ کرنا چاہ رہا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ اور بنگلہ دیش کا ایک دریا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ خلیج بنگال سے یہ دریا نکلتا ہے، اور اس میں وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس دریا سے نکلنے والے نستا نامی دریا جو ہے جی، اس کا پانی روکنا چاہ رہا تھا انڈیا، اور اس کے منصوبے کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، بنگلہ دیش نے انڈیا سے امداد مانگی۔ انڈیا نے کوئی رسپانس نہ دیا، پرانی بات ہے چند سالوں پہلے کی۔ اور اسی دوران جب حسینہ واجد کا دوسرا ٹینیور شروع ہوا تو اس میں انہوں نے جتنے بھی پرو انڈین ان کی جماعت میں تھے، عوامی لیگ میں پرو انڈین جو تھے، ان میں سے کسی کو بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا، ان کو کیبنٹ سے آؤٹ کیا، اور خالصتاً جو ان کے لائک مائنڈڈ تھے حسینہ واجد کے، ان کے ساتھ ایک نئی کابینہ تشکیل دی۔ نئی کابینہ تشکیل دینے کے بعد کام شروع ہوا، اور چائنا اور پاکستان کے ساتھ ایک
اہم پیش رفت ہو گئی، اور بہت سارے پروجیکٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں انڈیا سے لے کے انہوں نے چائنا کو دے دی۔ انڈین ہائی کمشنر جو ہے وہ بہت عرصے سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم سے ٹائم مانگ رہا تھا، ان کو ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور بالآخر ہوا یہ کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ اچانک بنگلہ دیش پہنچتے ہیں ڈھاکہ، اور بن بلائے، انویٹیشن نہیں تھا بنگلہ دیش کی طرف سے، وہ 4 گھنٹے ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے ان کو کال نہیں جا رہی، ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ 4 گھنٹے بعد ان کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا جاتا ہے، 1 گھنٹہ وہاں پہ بھی انتظار کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سیدھے جاتے ہیں ایئرپورٹ، ملاقات ہوتی ہے 15 منٹ کی، اور چلے جاتے ہیں واپس دلی۔ اور اس ملاقات کی نہ خبر جاری کی گئی، نہ تصویر جاری کی گئی، اور ویژول تو ہونے ہی کیا تھے۔ تو یہ بے عزتی کروا کے بھارتی سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں بنگلہ دیش سے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کتنے خراب ہیں۔ اس کی ریزن میں بتا دوں کہ جو سی پیک ہے، اس سی پیک کے ساتھ ساتھ جو ان کے چائنا اور بنگلہ دیش، چائنا اور ایران ہو چکا ہے، چائنا اور نیپال ایگریمنٹس ہونے والے ہیں، چائنا اور پاکستان کا ہو چکا ہے، چائنا اور بنگلہ دیش کا ہونے والا ہے۔ اب جو تجارت کا انحصار تھا زیادہ انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کا، وہ اب شفٹ ہوگا، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اور وہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ بڑھے گی۔ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوادر کو نیپال کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، نیپال کو گوادر کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، اور جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ سارے کا سارا اس کا حصہ بنایا جائے گا۔ تبت سنگ کیونگ سے یہ آئیں گی جی سی پیک، اور سی پیک سے ہوتے ہوئے گوادر تک ایکسیس ہوگی نیپال کو۔ اب ایک اور سن لیں، وہ یہ ہے کہ ایک اور رنگ روڈ بن رہا ہے جی، اور اس میں رنگ پروجیکٹ کہہ لیں، بڑا پروجیکٹ کہہ لیں آپ اس کو، وہ ہے گوادر اور چابہار بندرگاہیں باہم منسلک کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور پاکستان اور ایران کے جو سفارتکار ہیں انہوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے، اتفاق کر چکے ہیں کہ گوادر اور چابہار بندرگاہ کو باہم منسلک کر دیا جائے۔ اور اس میں جی دونوں ملکوں کے جو تھے، یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے، ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں چائنا، ایران، پاکستان، ان ملکوں کے ماہرین شامل تھے، اور حکام تو تھے ہی، اور یہ ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے۔ ویڈیو کانفرنس میں یہ تجویز دی گئی ہے، اور اس تجویز کو پاکستان نے بھی اور چائنا نے بھی اور ایران نے بھی اس کو قبول کیا ہے، اور اس میں اب ایرانی جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں رشیا بھی شامل ہے جی، سوری، اس میں رشیا بھی شامل ہے، رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، اور آگے جا کے اس میں ترکی بھی شامل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو چینی صدر نے خط لکھا تھا ڈاکٹر عارف الوی کو کہ ہم ریجنل پارٹنر، ریجنل الائے بننے جا رہے ہیں، اور ریجنل کنٹریز میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس میں پاکستان چائنا کا پارٹنر ہوگا۔ اور پاکستانی ماہرین نے جی چینی اقتصادی اراداری منصوبے میں ایران کی شمولیت پر بھی زور دیا، اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ خبر جناب ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے متعلق، اس کو خبر کو ابھی تک کیا کہنا چاہیے چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، اور ہم اس کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب
یہ ہو چکا ہے۔ اب ایک اور چیز سن لیں، اب چین کے صدر نے تو کہہ ہی دیا تھا، اب ذرا سن لیں کہ چینی سفیر نے جی پاکستان میں بولے ہیں، وہ اسلام آباد میں پشاور میں جا کے بولے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے مستقبل کا انحصار پاکستان کی ترقی سے جڑا ہوا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس، ویسے تو وہ گئے تھے شجرکاری مہم کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب مستقبل جو ہے اس ریجن کا وہ پاکستان کی ترقی میں منحصر ہے، اور چائنا اس کا الائے ہوگا اور اس کا حصے دار ہوگا اور اس کا دوست ہوگا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی بات کر دی ہے جی، اور وہ چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی انہوں نے ایک تو چینی کمپنیوں کو پاکستان میں دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی ہے کہ آئیں جناب آ کے کام شروع کریں، اور 10 بڑی کمپنیوں کو اجازت دی ہے، ٹاپ 10 کو، کہ وہ آئیں اور آ کے کام شروع کریں۔ اس میں پاور کنسٹرکشن کارپوریشن چائنا ہے، روڈ اینڈ برج کارپوریشن چائنا ہے، اور اسی طریقے سے چائنا کی یوبا گروپ پاکستان، چائنا 3 گورچی ساؤتھ ایشیا انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ، چائنا ریلوے گروپ لمیٹڈ، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سو اینڈ سو، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں جناب۔ تو یہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان اقتصادی ترقی کا، جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ چین کے صدر نے جب آنا ہے تو وہ بڑا ہی اہم ترین وزٹ ہوگا۔ تو یہ تھا جناب، اب آپ دیکھ لیں کیا تصویر بن رہی ہے۔ نیپال، جو چیزیں ہم آپ کو دیتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں، اب نیپال کے بعد بنگلہ دیش کے بعد چابہار اور گوادر کو بھی آپس میں منسلک کیا جائے گا۔ گوادر کی کیپیسٹی کیا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔